آگے میں وہ الفاظ پیش کرنے لگا ہوں جو آج کے ٹاپک کے مین الفاظ ہیں کہ مرزا صاحب رافضیت کی پٹڑی پر کس طرح گامزن ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں لہٰذا یہ وہ دلائل تھے جو آپ کے سامنے جن کا میں تجزیہ کر چکا ہوں نا، یہ ساری بونگیاں، یہ ساری خرافات، یہ ساری بیوقوفیاں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ان کی بنیاد پر، اور یہ ضعیف روایت علی بن زید بن جدعان جو منکر الحدیث ہے، سخت قسم کا ضعیف اور رافضی اس کو کہا گیا ہے، اس رافضی راوی اس منکر روایت کی بنیاد پر جو مرزا صاحب نے ایک عمارت کھڑی کی ہے نا، اب اس سے جسٹیفائی کرنے لگے ہیں اپنے گرو، اپنے استاد اسحاق جھالوی صاحب کو۔ کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں، لہٰذا یعنی یہ جو پچھلے باتیں گزری ہیں نا ان میں یہ ضعیف روایت بھی ہے اور باقی باتیں بھی ہیں۔ کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول پر جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ الفاظ پر غور کریں۔ کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں، اسحاق جھالوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے اور ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے الفاظ دیکھیں، مسلمانوں کے سیاسی طور پر گورنمنٹ لیول پر جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں۔ ابو بکر نبی علیہ السلام کے خلیفہ نہیں کہا مرزا صاحب نے جھالوی صاحب سے نقل کرتے ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ اور آگے مرزا صاحب خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں روحانی طور پر علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں وہ پہلے بھی ہیں چوتھے بھی ہیں، روحانی طور پر پہلے ہیں اور پولیٹیکلی جو ہیں وہ چوتھے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو چیز ٹھیک ہے، بہت چیزیں ٹھیک ہیں۔ اب اگرچہ مرزا صاحب نے یہاں اینڈ میں یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دینا اور ان کی خلافت پر غاصبانہ کہنا یہ درست نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب آپ نے پیغام کہہ دیا ہے، جس کو آپ نے یہ پڑھا دیا، جس کو یہ پٹی پڑھا دی کہ علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں، وہ پولیٹیکلی اور گورنمنٹ لیول پہ مانے گا کسی کی خلافت کو، وہ گالیاں نہیں دے گا، وہ برا نہیں سمجھے گا۔ اور کل کلاں تو آپ نے بھی اسی طرح، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت نہ دی تو آپ نے آگے بڑھنا ہے نا۔ تو جو سننے والے آپ کے روافظ وہ تو خوش ہو گئے، اور جو نیم روافظ جن کے دلوں میں صحابہ کی نفرت پہلے آپ نے پیدا کر دی ہے، وہ بھی اس وجہ سے وہ علی رضی اللہ عنہ کی پہلی خلافت پر ایمان لے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ کیا سبق پڑھا رہے ہیں امت کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جس نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں؟ ایک کسی اہل سنت کے امام سے ثابت کر دیں، جو منہ مانگا انعام آپ کہیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں تو صحیح، وہ اسحاق جھالوی رافضی صاحب، ان کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وہی اسحاق جھالوی صاحب، یہ نا یہ سلو پوائزن کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ جھالوی صاحب بھی آہستہ 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 اس سٹیج پر پہنچے، اور مرزا صاحب بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں۔ اب اسحاق جھالوی صاحب نے کیا کیا کہا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے پہلے دن سے میرا حق ہے، 25 سال صبر کرتے رہے، اور تواڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دیتی ہے، یقین جانا ہے بیعت جیسے آسان نہیں امت لا سکتی، تے 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی، اور میں انہاں تو زیادہ اہل سی، مگر دے باوجود اسلام دی بہتری لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، علی رضی اللہ عنہ بھی خلافت کو اپنا ہی حق پہلے دن سے سمجھتے تھے، لیکن صبر کرتے رہے، مجبوریاں تھیں، حکمت کے تحت صبر کرتے رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پھر کیا حق پر ہوئی ان کے نزدیک؟ کیا یہ رافضیت نہیں ہے کہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے دن سے اپنا حق سمجھتے تھے لیکن وہ مسلک کے تحت خاموش رہے؟ یہی تو رافضی کہتے ہیں۔ مفتی اسحاق صاحب نے یہیں فیصل آباد والے جو عالم دین جو انتقال کر گئے، مجھے ان سے بڑی میری پیار تھا، وہ بھی میں اکثر جاتا تھا فیصل آباد ان سے ملنے۔ اچھا میں گیا مفتی صاحب کے پاس، میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو صرف علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ ساری باتیں ان کی بخشش کا سامان ہوگی۔ رافضیت میں اور اس میں کیا فرق ہے مرزا صاحب؟ تو اس لیے یہ سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، اور جھالوی صاحب وہ ایک رافضی صاحب کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے،
مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی جب دعویٰ کیا تھا نا، دیکھیں فوراً کوئی اگر ایسی بات کر دے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو، آہستہ آہستہ گراؤنڈ بناتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے پہلے دعویٰ نبوت نہیں کیا شروع میں، پہلے انہوں نے مجددیت کا دعویٰ شروع کر دیا، ملحم ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر کبھی اس نے دعویٰ کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اینڈ میں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. شروع میں پہلے دن کیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ کوئی بھی نہیں مانے گا. آہستہ آہستہ جب اندھے مقلد ساتھ ملا لیے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ماننا آسان ہو گیا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور اس میں بھی یہ تعویل کر لی کہ میں نے تو ذلی نبی کہا ہے نا، میں ذلی نبی ہوں، اور ذلی بروجی سب پر لعنت جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور جو مانے. اسی طرح خلافت کے حوالے سے جو کہے نا پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اس میں تعویل کریں گی روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا جسمانی طور پر کوئی بھی تعویل کرے تو یہ اہل سنت کا نہیں، یہ رافضیوں کا موقف ہے. اہل سنت کا قطعاً یہ موقف نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ. یہ اہل سنت میں سے کوئی ایک تو ایسا کہتا ہے مرزا صاحب آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کا استاد اسحاق جالوی جو رافضی تھا اس کو یہ پتہ چلنا تھا، جو نعوذ باللہ کہتا تھا چند ایک صحابہ جو ہے نا وہ ان سے اللہ راضی ہوا ہے. باقی جو توبہ کرے شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کہے جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ وہ تو چند ہے، وہ سارے جو جس کی رافضیت سارے مسلمانوں کے نزدیک واضح ہے، اس کو اور آپ کو پتہ چلنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے روحانی خلیفہ علی رضی اللہ عنہ. نعوذ باللہ. یہ آپ کی حالت ہے. اب آگے مرزا صاحب طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ آ کے تو ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں چوتھا تو ماننا پڑ جاتا ہے. کیا ماننا پڑ جاتا ہے یا چوتھا نمبر ہی ہے؟ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر ہی ہے. ہاں رافضی کہتے ہیں کہ چوتھا ماننا پڑ جاتا ہے. رافضی سنیوں کو یہ تانا دے، جب ہم کہتے ہیں نا ہم چوتھا مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو ماننا پڑ جاتا ہے. یہ بالکل رافضیوں والی طنز جو ہے مرزا صاحب ہم پر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر بھی ہے تو علی کا چوتھا نمبر بھی ہے. نعوذ باللہ. اب استدلال ایک اور کیا انہوں نے، کہتے ہیں یہ بات کیسے درست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے روحانی طور پر. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، مولا علی کے مشورے سے چلتے تھے. واہ بھائی واہ، کیا استدلال ہے مرزا صاحب آپ کا. اگر اس استدلال کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مشورے سے کوئی کام کیا جائے وہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، یہ مطلب وہی سرپرست ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ نہیں کرتے تھے ہر موقع پہ؟ امرہم شورا بینہم، قرآن نے نہیں کہا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے نا. تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے سرپرست وہ ہوئے صحابہ کرام جن سے مشورہ کیا جا رہا ہے؟ اور مجھے بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت میں کسی سے مشورہ نہیں کیا، تو جس سے وہ مشورہ کرتے تھے اس کا مطلب وہ علی کے سرپرست ہوئے. نعوذ باللہ. کتنی بڑی جہالت اور بیوقوفی اور بونگی ہے مرزا صاحب آپ. یہ دلیلیں ہیں آپ کی، اور اس کی بنا پر اہل سنت کے اجماع و اتفاق کو آپ ٹھکرا رہے ہیں.